آج سے 10 سال قبل جب پوری دنیا 2008 کے معاشی کساد بازاری کا بدترین شکار تھی اور امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر نے حکومت سے 700 ارب ڈالر کی مدد طلب کی تھی تاکہ وہ اس بحران سے نکل سکے، ایسے میں امریکی حکومت نے اپنے مشہور تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ ایک ایسی جامع رپورٹ مرتب کرے کہ امریکی معیشت اس معاشی بحران سے کیسے نکل سکتی ہے۔ 1 سال کی محنت کے بعد جو رپورٹ رینڈ کارپوریشن نے امریکی حکومت کو جمع کروائی، اس کا لب لباب بہت خوفناک تھا۔ رپورٹ کے مطابق 700 ارب چھوڑ 1400 ارب بھی دے دیے جائیں تو وال اسٹریٹ اس بحران سے نہیں نکل سکتی۔ امریکہ کو اگر اس بدترین اقتصادی بحران سے نکلنا ہے تو اس کی اسلحہ ساز صنعت، جسے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہتے ہیں، کو ایک بہت بڑی مارکیٹ چاہیے۔ اس مارکیٹ کو پیدا کرنے کے لیے دنیا میں 2 بڑی جنگیں بہت ضروری ہیں۔ یہ جنگیں بھی ان ملکوں کے درمیان ہونا چاہیے جن کی معیشتیں بہت مضبوط ہوں اور جو جنگ کے اخراجات کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ رپورٹ کے مطابق ایسی معیشتیں صرف 3 تھیں، ایک بھارت، دوسری چین اور تیسری روس، اور اگر ان تینوں کو کسی بڑی ناتم ہونے والی جنگ میں الجھا دیا جائے تو امریکہ اسلحہ سازی کی صنعت رات دن سپلائی میں لگ جائے گی، جس سے امریکی معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا۔ یہ رپورٹ یوں تو خفیہ رکھی گئی، لیکن جنوری 2010 میں جب اس کے مندرجات سامنے آئے تو چین کی حکومت نے اس پر باقاعدہ احتجاج کیا تھا۔ اس رپورٹ کی پہلی بنیادی تجویز یہ تھی کہ تینوں ملکوں میں مسلمان اقلیتیں کثیر تعداد میں موجود ہیں اور اگر انہیں حکومتی طاقت سے گتھم گتھا کروا دیا جائے تو ایک پراکسی جنگ دیر تک چل بھی سکتی ہے اور معیشت کو بھی بری طرح تباہ کر سکتی ہے۔ اس خفیہ پلاننگ کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مسلمان جہادی گروہوں کو اپنے علاقوں سے بے دخل کر کے جہاد کے لیے بھارت، چین اور روس دھکیلنا ضروری تھا، لیکن طالبان کے ہاتھوں امریکہ اور نیٹو افواج کی ذلت آمیز شکست کے ساتھ ساتھ شمالی علاقہ جات میں بھارتی سرمایہ پر منظم ہونے والے تحریک طالبان پاکستان کے گروہوں کی ناکامی نے یہ خواب چکنا چور کر دیا۔ اب ان تینوں ملکوں کو براہ راست جنگ میں اتارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ روس کو بشار الاسد کے شام کی جنگ میں الجھایا گیا کیونکہ اس کے لیے شام کی بندرگاہ بہت ضروری تھی۔ اس 9 سالہ جنگ میں جس قدر اسلحے کا کاروبار چمکا، اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ قطر، ترکی، سعودی عرب، ایران، متحدہ عرب امارات، عراق اور مصر کی طرح کئی اور ممالک اپنے اپنے پروردہ گروہوں کو آزاد مارکیٹ سے اسلحہ خرید کر سپلائی کرنے میں لگے ہیں۔ آزاد مارکیٹ کا یہ اسلحہ امریکی فیکٹریاں تیار کرتی ہیں۔ باقی رہ گئے چین اور بھارت۔ چین گزشتہ 30 سالوں سے پرامن بقائے باہمی کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر اپنی معاشی ترقی کے منازل طے کر رہا تھا، لیکن اس کی سرحد کے 2 مقامات ایسے تھے جہاں بھارت کے ساتھ تنازعات کی راگ سلگ رہی تھی۔ تنازع کا پہلا مقام لداخ کا وہ بے آباد پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے قدیم شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی افواج نے 1834 میں جب لداخ کو ریاست جموں میں شامل کیا تو اس کے بعد وہ تبت پر حملہ آور ہو گئیں، جنہیں چینی افواج نے 1842 میں بری طرح شکست دے کر پیچھے دھکیلا، لداخ میں داخل ہوئیں اور وادی لیپا کا گھیراؤ کر لیا۔ سکھ افواج امن معاہدہ کر کے واپس لوٹ گئیں۔ برطانیہ نے پنجاب میں سکھ راج کو شکست دی تو برطانیہ اس علاقے کا وارث بن بیٹھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرقی چین کے مسلمان علاقوں خصوصاً سنگیانگ میں مسلمان رہنما یعقوب بیگ کی سربراہی میں انقلاب برپا تھا۔ یہ علاقے 1862 سے 1877 تک مغربی چین میں حکمران خاندان کوئنگ کی عملداری سے نکل چکے تھے، لیکن بعد میں جب ان کے آپس کے قبائلی جھگڑے شروع ہوئے تو حالات نے چین کو دوبارہ ان پر قابض بنا دیا۔ اس دوران برطانیہ کے ایک بیوروکریٹ WH جانسن نے وہاں کا سروے کیا اور ایک لائن نقشے پر کھینچتے ہوئے اقصائی چین کے 37,244 مربع کلومیٹر کے علاقے کو جموں کشمیر میں دکھا دیا۔ چین نے جب 1878 میں سنگیانگ پر دوبارہ قبضہ کیا تو اس تجارتی شہراہ کی اہمیت کے پیش نظر اس نے دوبارہ اس کی جانب پیش قدمی کی۔ برطانیہ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کی وجہ سے چین سے مخاصمت مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ یوں چین نے قراقرم سلسلہ کوہ کے ساتھ ساتھ اپنی پوسٹیں بھی بنائیں اور سڑکیں بھی تعمیر کی، البتہ نقشوں پر وہی لائن قائم رہی جسے جونس لائن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کے عالمی بے یقینی میں برطانیہ چلا گیا اور برصغیر میں 2 نئے ملک وجود میں آ گئے، ایک بھارت اور دوسرا پاکستان۔ بھارت خود کو 2 وجوہات کی بنیاد پر اہم سمجھنے لگا، ایک یہ کہ تاج برطانیہ کا اصل وارث ہے اور دوسری وجہ یہ کہ ہمالیہ کے پہاڑ دراصل پورے ہندوستان کے میدانی علاقوں کا مذہبی طور پر حصہ ہیں۔ یہیں سے ان کے دیوتا برہما، وشنو اور شیوا اپنے جلوں میں ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتا لیے مقدس ہندوتوا سرزمین پر اترے تھے۔ اس لیے ہمالیہ سے بحر ہند تک یہ پوتر سرزمین ہندو مت کی میراث ہے۔
یہ علاقہ اس قدر بے آباد تھا کہ چین نے چیانگ کائی شیک سے اپنی آزادی کے فوراً بعد ہی جب اس کی اہمیت کے پیش نظر 1979 کلومیٹر روڈ بنانا شروع کی تو تقریباً 10 سال یعنی 1958 تک بھارت کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، اور تماشا اس وقت کھڑا ہوا جب چین نے اس سڑک کو اپنے نقشے پر ظاہر کر دیا۔ تبت کے علاقے 1959 میں بغاوت شروع ہوئی تو بھارت نے باغی لیڈر دلائی لاما کو پناہ دے کر چین کو اپنی حیثیت جتانے کی کوشش کی۔ مذاکرات شروع ہوئے جو بے نتیجہ ثابت ہوئے، اور 20 اکتوبر 1962 کو چین نے اپنی افواج اس متنازع علاقے میں داخل کی۔ اسے جس قدر علاقہ اپنی عسکری مقاصد اور سرحدی حفاظت کے لیے ضروری تھا اس پر قبضہ کیا، اور 20 نومبر 1962 کو خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ سرحدی لکیر آج تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہلاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے آج جنگ کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پورے خطے کو متنازع بنانے کی کوشش اس وقت تیز تر کر دی گئی تھی جب سے چین نے اپنی اقتصادی ترقی کے ایک مناسب عروج کو حاصل کرنے کے بعد اپنی تنہائی ختم کرنے کے لیے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک سے کاروباری روابط بڑھانے کے لیے سی پیک منصوبے کا آغاز کیا تھا، جو بعد میں ون بیلٹ ون روڈ کے عالمی نیٹ ورک میں ڈھل گیا۔ یہ منصوبہ دنیا کے نقشے پر چین کو نہ صرف آبادی کے لحاظ سے عظیم اور فوجی طاقت کے حوالے سے توانا ثابت کرے گا بلکہ اسے عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر غالب کر دے گا۔ اس چینی یلغار کو روکنے کے لیے بھارت سب سے اہم ہو رہا تھا، جسے دو طرف چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چین سے مٹ بھیڑ اور پاکستان سے لڑائی، بنیے کا بیٹا سولی چڑھا دیا گیا ہے۔